السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 309، الاعراف، آیت 171 تا 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھایا جیسے وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان پر گرنے والا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا آپ ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں جو باطل والوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ وَإِذْ، اور جب نَتَقْنَا، ہم نے اٹھایا، الجبل، پہاڑ یعنی طور پہاڑ، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ، ذلۃ، ایک سائبان ہے، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا، انہ، کہ یقیناً وہ یعنی پہاڑ، واقع، گرنے ہی والا ہے، بہم، ان پر، خذو، پکڑو، ما، اس کو جو یعنی تورات کو، آتیناکم، ہم نے دی تمہیں، بقوت، قوت کے ساتھ، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب
آخذا پکڑا ربو کا آپ کے رب نے من بنی آدم من ظہورہم بنی آدم کی پیٹھوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو واشہدہم اور اس نے گواہ بنایا انہیں علی انفسہم ان کی جانوں پر الستو کیا میں نہیں ہوں بربکم تمہارا رب قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں ان تاکہ تقولو تم کہو یعنی تاکہ نہ تم کہو یوم القیامہ قیامت کے دن انا بے شک ہم نے کنا تو تھے ان ھذا اس سے غافلین غافل او یا تقولو تم کہو یعنی نہ تم کہو انما بے شک اشرکا شرک تو کیا تھا آباؤنا ہمارے باپ دادا نے من قبل اس سے پہلے وکننا اور تھے ہم تو ذریتن نسل من بعدہم ان کے بعد افتہلکنا کیا پھر تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بما بوجہ اس کے جو فعلا کیا تھا المبتلون گمراہ لوگوں نے وکذالک اور اسی طرح نفصل ہم مفصل تفصیلاً بیان کرتے ہیں الآیات آیتیں ولعلہم اور تاکہ وہ یرجعون رجوع کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سرکشیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے تورات کے احکام پر عمل کرنے کے حوالے سے پختہ عہد لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ کو زلزلے کے ساتھ، اس پہاڑ کو اللہ رب العالمین نے زلزلے کے ساتھ اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر کر دیا۔ اب بنی اسرائیلیوں کو یقین یعنی پہاڑ کا گرنا ان کے لیے یقینی ہو چکا تھا کہ ابھی یہ گرا اور ہم سب کو پیس کے تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو ایسے ہیبت ناک ماحول میں اللہ نے ان سے عہد لیا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، مطلب تورات کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونا ہے۔ لیکن یہ نامراد کے نامراد ہی رہے۔ اس قدر خوفناک صورتحال کا آنکھوں دیکھا معائنہ کیا اور اللہ سے پختہ عہد کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظالم نافرمان کے نافرمان ہی رہے اور انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی راہ کو اختیار نہ کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایک اور عہد کا ذکر فرمایا، ایک اور عہد کا ذکر فرمایا جو کہ عام طور پر عہد الستو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عہد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکال کر انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی آپ کے رب العالمین ہونے پر ہم گواہی دیتے ہیں، پیدا کرنے والا بھی آپ تو ہے اور رزق دینے والا بھی وغیرہ وہ صرف اے اللہ تو ہی ہے۔ اور یہ عہد کس طرح لیا گیا؟ یہ عہد امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لے کر آتے ہیں، جو کہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3076 نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ، جب اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا فرمایا
تو آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے ہر وہ روح گر گئی جسے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے قیامت کے دن تک پیدا فرمانے والا تھا، قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، یعنی قیامت کے برپا ہونے سے پہلے۔ اب ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی چمک پیدا فرما دی۔ ان کو جناب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو ابا جی آدم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین نے یہ تیری اولاد ہیں۔ آدم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص جس کے آنکھوں کے درمیان میں موجود چمک وہ دیگر لوگوں سے زیادہ بھلی معلوم ہوئی، تو پوچھا جناب آدم نے کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا نام داؤد ہے۔ آدم نے پوچھا رب العالمین اس کی عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ بابا جی آدم کہتے ہیں، اے اللہ میں اس کو اپنی عمر میں سے 40 سال دے دیتا ہوں۔ 60 اور 40 ملا کر جناب حضرت داؤد علیہ السلام کی کل عمر بنی 100 سال۔ 60 اور 40 ملا کر کل عمر ملی جناب داؤد کو 100 سال۔ پھر جب ابا جی آدم علیہ السلام کی اپنی زندگی پوری ہوئی، ان کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت آیا۔ آدم نے کہا کہ کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، لہذا آپ کی عمر پوری ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم نے انکار کر دیا، اسی وجہ سے آپ کی اولاد بھی انکار کر دیتی ہے۔ بابا جی آدم علیہ السلام بھول گئے، اسی وجہ سے اولاد آدم کو بھی نسیان ہوتا ہے، بھول جاتی ہے اولاد آدم۔ بابا جی آدم سے خطا ہو گئی اور اسی وجہ سے ابا جی کی اولاد بھی خطا کر جاتی ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ یہ حسن صحیح ہے، اور کئی سندوں کے ساتھ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے مستدرک میں روایت کیا اور لکھا کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، مگر امام بخاری مسلم نے اسے ذکر نہیں کیا۔ المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 3257۔ یہ اور اس طرح کی دیگر احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ اب یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، ان باریکیوں میں پڑنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہوا کہ ہماری فطرت کے اندر رب العالمین کی توحید ڈال دی گئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین انبیاء اور رسل کو نہ بھی بھیجتا تو خود انسان کی فطرت میں موجود اللہ کی توحید، وہ اللہ کے وحدہ لا شریک کو سمجھ لینے اور اللہ کی وحدانیت سے آگاہ ہونے کے لیے کافی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو کیا معلوم ہوا کہ انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننا چاہے
تو خود اپنے آپ میں اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے وہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان پاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی غفوری اور رحیمی کہی ہے کہ اس کے باوجود اللہ نے کتابیں نازل کی اور جناب انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا تاکہ کسی عذر والے کے پاس کوئی عذر اللہ کی توحید کے مقابلے میں، اللہ کی توحید کے معاملے میں باقی نہ رہ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری میں، اسی طرح اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر اور دیگر جگہوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے باپ یا ماں، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ جانور کا بچہ تو پورا پیدا ہوتا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کا کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ یعنی بچہ پیدا ہونے کو بے عیب پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ جانوروں کے کان کاٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے عیب زدہ نہیں پیدا کیا، خود عیب ڈالنے والوں نے عیب زدہ کر دیا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح مسلم میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2865 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ۔ بے شک میں نے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا تھا، اور بے شک شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیا تھا اور ان چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا۔ فرمایا کہ جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا، اس کے رب ہونے کا یہ معاملہ ہے، تو قیامت کے دن کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس لیے تم سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے عہد لیا گیا، گواہ بنایا گیا کہ کہیں قیامت کے دن میں تم غافل ہونے کا کوئی عذر پیش نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ گواہ بنانا اس لیے یہ معاملہ کیا کہ کوئی اپنے بے خبر اور غافل ہونے کا عذر پیش نہ کر سکے، یہ نہ کہہ سکے کہ شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، ہم تو نسل در نسل آئے، جو باپ داداؤں کو دیکھا ہم اسی طرح کرتے چلے آئے۔ تو پتہ چلا کہ باپ داداؤں کے مقلدوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر کار بند رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان پر مرتے وقت لا الہ الا اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔